بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ مرنے کے بعد سیدھا جہنم میں جانے والی عورتوں کے 6 گناہ کون سے ہیں؟ یہ 6 گناہ عورت کو قبر سے سیدھا جہنم میں لے جائیں گے۔ یہ 6 گناہ کبیرہ گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس بات نے رلایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، میں نے شب معراج اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ وہ عذاب اتنا شدید اور ہولناک تھا کہ اسے یاد کر کے مجھے رونا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عذاب کے بارے میں ہمیں بھی کچھ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے 6 قسم کی عورتوں کو اس عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور اس کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان شعلوں پر اس کا دماغ اور سر ہنڈیا کی طرح پک رہا ہے، اور جہنم کا دروغہ اس کے سر پر ابلتا ہوا پانی ڈال رہا ہے جس سے اس کا بھیجا سر سے باہر نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوسری عورت کو دیکھا جو زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی اور جہنم کے کتے اس کا گوشت نوچ رہے تھے۔ پھر میں نے تیسری عورت کو دیکھا جو اپنے پستانوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کی شرمگاہ سے بدبودار پانی نکل رہا تھا۔ پھر میں نے چوتھی عورت کو دیکھا جس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ پیشانی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ پھر میں نے پانچویں عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہے اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے۔ جہنم کے سانپ اور بچھو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ پھر میں نے چھٹی عورت کو دیکھا جس کی شکل کتے جیسی ہے اور اس کے منہ کے راستے جہنم کی آگ داخل ہو رہی ہے اور پاخانے کے راستے نکل رہی ہے، اور عذاب دینے والے فرشتے اس کو دہکتی ہوئی آگ کے گرز مار رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، بابا جان، ان عورتوں پر یہ عذاب ان کے کن اعمال کی وجہ سے نازل ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی عورت جو بالوں کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی اور اس کا سر ہنڈیا کی طرح پک رہا تھا، یہ وہ عورت تھی جو گھر سے ننگے سر نکلتی تھی۔ یہ عورت اپنے بال نہ محرم سے نہیں چھپاتی تھی، الٹا مردوں کے سامنے اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ ناظرین، اگر ہم اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیں تو یہ گناہ بہت عام ہو چکا ہے۔ حالانکہ خواتین کے لیے یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کے بال اس کے سطر کا حصہ ہیں۔ عورت کا پورا جسم سر سے پاؤں تک سوائے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پیروں کا پورا سطر کے حکم میں آتا ہے۔ جیسے نماز میں چھپانا فرض ہے اور اسے نامحرم مردوں سے چھپانا گھر میں ضروری ہے اور باہر بھی ضروری ہے۔ ناظرین، نامحرم مردوں کے سامنے بال کھول کر آنا ایک بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا آپ نے سن لی ہے۔ اللہ تعالی ہماری مسلمان ماں بہنوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، دوسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو زبان دراز تھی، جو اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتی تھی، حتیٰ کہ اس کی زبان سے اس کا شوہر بھی محفوظ نہیں تھا۔ ناظرین، کچھ عورتوں میں بلا شبہ یہ بری خصلت پائی جاتی ہے کہ وہ بہت ہی منہ پھٹ ہوتی ہیں اور زبان دراز ہوتی ہیں، بہت زیادہ زبان چلا کر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے کی عادت ہوتی ہے۔ یہ بات مرد کو بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ اپنے ہاتھ یا زبان سے اپنی بیوی کو ناحق تکلیف پہنچائے یا اسے مارے پیٹے اور ہر وقت اس کی توہین کرے، نہیں، ہرگز نہیں۔
یہ کام مرد کو زیب دیتا ہے اور نہ عورت کو۔ ناظرین، تیسری عورت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات بناتی ہے اور ان سے ناجائز بچے پیدا کر کے اپنے شوہر سے منسوب کر دیتی ہے۔ ناظرین، ایک مسلمان شریف اور باحیا عورت جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت وہ زنا جیسے کبیرہ گناہ کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ چوتھی عورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں دیکھی کہ اس کے ہاتھ پیشانی کے ساتھ اور اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک رہنے کا اہتمام نہیں کرتی تھی اور نماز کے ساتھ بڑی لاپرواہی کرتی تھی۔ پانچویں عورت جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ جس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح ہے، جہنم کے سانپ اور بچھو اس کے بدن سے گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو ہر بات ہر جھوٹ بولتی تھی، دوسری عورتوں کو آپس میں لڑوانے کے لیے ایک دوسرے کی چغلی لگاتی تھی اور ہر وقت دوسری عورتوں کے عیب تلاش کرنے میں لگی رہتی تھی۔ چھٹی عورت جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حال میں دیکھا کہ جس کی شکل کتے جیسی تھی اور جسم اور جہنم کی آگ اس کے منہ سے داخل ہو کر پاخانے کے راستے نکل رہی تھی اور جہنم کے داروغے اسے دہکتی ہوئی آگ کے گرز مار رہے تھے، یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں رشتہ داروں سے حسد کرتی تھی۔ اس حسد کی آگ میں یہ لوگوں کو برباد کرنے کے لیے جادو ٹونے کرتی تھی اور ان کے ہنستے بستے گھر اجاڑ دیتی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کیا دیکھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیران کیا؟ یہ سوال سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور جسم خوف الہی سے کانپنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس وقت سب سے زیادہ وحشت ہوئی جب میں نے جہنم کا نظارہ کیا، باخدا میں نے جہنم میں اکثریت اپنی امت کی عورتوں کی پائی۔ یہ بات سن کر تمام صحابہ کرام حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ اتنے میں ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اس لیے کہ یہ کفر سب سے زیادہ کرتی ہیں۔ صحابی نے کہا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر شوہر ساری زندگی اس کے ساتھ اچھا رہے، اس کا خیال رکھے، پھر بھی وہ ذرا سی غلطی پر کہتی ہیں، میں نے تم سے آج تک کوئی خیر کی امید نہیں کی۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو جب عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ و خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم میں تم عورتوں کی اکثریت ہے۔ تو کہنے لگیں، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کیوں ہے کہ ہم عورتوں کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو، اپنی زبان سے ذکر خدا کرنے کی بجائے دوسری عورتوں کے عیب گنتی ہو، غیبت کرتی ہو، خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں تم سے زیادہ ناقص کوئی نہیں دیکھا۔ تمہاری ایک ترچھی نگاہ ایک اچھے بھلے انسان کی دنیا و آخرت تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام مسلمان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔